تیسری بات جو ہم بیان کریں گے وہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے چچا، دو چچا، بنو ہاشم ابن عبد مناف اور بنو مطلب ابن عبد مناف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے جو دو چچا ہیں ان کی جو آگے نسل ہے بنو ہاشم ابن عبد مناف اور بنو مطلب ابن عبد مناف، یہ سارے جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور اسی بنو ہاشم میں آل علی اور آل عباس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور اس سے بھی پہلے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس آیت سے اہل بیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، میری اور آپ کی مائیں امہات المومنین خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، اللہ تعالیٰ اور تمام باقی اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہے، وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ تیسری بات، جو ان کے غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ رب العالمین نے بنات کا قرآن میں، بنات بنت کی جمع ہے جو بیٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بیٹیاں چار، وہ چاروں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح جو بنو ہاشم ابن عبد مناف اور بنو مطلب ابن عبد مناف کے غلام ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ چار ہم نے تفصیلات بیان کی، یہ سارے لوگ جو ہیں اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 4-5 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہی اہل بیت ہے، نہیں، اہل بیت میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، اور ہر ایک کی دلیل یہ قرآن سے ہم نے بیان کر دی، اور باقی جو بنو ہاشم ابن عبد مناف اور بنو مطلب ابن عبد مناف ہیں ان کی دلیل جو حدیث میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ تمام جو اہل بیت میں شامل۔ اب اہل بیت کے حوالے سے ہمارا آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو ازواج مطہرات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اہل بیت جتنے ہیں، ہماری ماؤں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ، اور باقی تمام اہل بیت کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ تکریم اور عزت کرنی چاہیے۔ اہل بیت میں 2 لوگوں کا تذکرہ جو ہے اور اہم ہے، بلکہ 3 لوگوں کا۔ اس میں ایک حسن اور حسین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں حسن اور حسین فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر کسی صحابی کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو حسن اور حسین بھی آپ کے ہمراہ تھے، ایک آپ کے ایک کندھے پر، حسن آپ کے ایک کندھے پر اور حسین رضی اللہ عنہ آپ کے دوسرے کندھے پر، کبھی آپ اس کو پیار کرتے، کبھی آپ اس کو پیار کرتے۔ تو ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے ان سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے بغض اور مجھ سے دشمنی رکھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، حسن اور حسین آئے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی، بار بار پھسل رہے تھے، تو جیسے بعض اوقات بچے کے کپڑا جو ہے اس کو سنبھال نہیں سکتا اور پاؤں میں لپٹ جاتا ہے، تو غالباً اس طرح کی کوئی صورتحال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور ممبر سے نیچے اترے، ان کو اٹھا لیا، اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا، پھر ممبر پر چڑھے اور کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، میں نے ان کو دیکھا مجھ سے رہا نہ جا سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک خصوصی فضیلت آتی، فرمایا ان ابنی ھذا سید
وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ میرا یہ بیٹا، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے، کہا میرا یہ بیٹا، نواسے کو بیٹا کہہ رہے ہیں، کہا یہ میرا بیٹا ھذا سید، سردار ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں، دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، اور حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، اور مسلمانوں کی جو دو بڑی جماعتیں تھیں جن کے درمیان اختلاف اور جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، اور حسن رضی اللہ عنہ کی سرداری کے متعلق بھی بات واضح ہو گئی کہ آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا تب بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سردار کہا۔ تو حکومت ملنا سرداری نہیں ہے اس صورت میں جب صلح ہو رہی ہے اور مسلمانوں کا نقصان جو ہے وہ ختم ہو رہا اور مسلمان جمع ہو رہے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حسن رضی اللہ عنہ سردار ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فرشتہ آیا جو آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھے سلام کرنے کی اور مجھے یہ خوشخبری دینے کی اجازت طلب کی کہ فاطمہ جو ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین یہ نوجوانان جنت، جو جنت کے نوجوان ہیں ان کے یہ سردار ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ یہ جو اہل بیت سے محبت ہے، اسی طرح کی فضائل، اسی طرح کی شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی ہے۔ جیسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں۔ تو یہ تیسری بات ہم نے بیان کی، جو اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت کی فضیلت اور ان سے ہماری محبت۔